بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کیا ہے؟ بھائیوں بہنوں پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انیس احمد قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل انیس اسلامک ویڈیوز۔ دوستوں، اس دنیا میں جو بھی آیا ہے ہر ایک نے اس کو چھوڑ کر دوسری دنیا کا راستہ لیا، یعنی اپنی عمر کی سانس پوری کر کے موت کی کٹھن گھاٹی کو طے کر کے برزخ میں پہنچا۔ برزخ میں عذاب اور تکلیفیں بھی ہیں اور آرام و راحت بھی ہے۔ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے برزخ میں الگ الگ حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے جو آتا ہے برزخ میں جگہ پاتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر آنے والا دنیا سے جائے گا، اور جس طرح انسانوں اور جنوں کی عمریں طے ہیں اسی طرح دنیا کی عمر بھی طے شدہ ہے۔ جب اس دنیا کی عمر پوری ہوگی اچانک اس کے مجموعے کو موت آ جائے گی۔ ایک ایک آدمی کے چلے جانے کو موت اور پوری دنیا کے ختم ہو جانے کو قیامت کہتے ہیں۔ قیامت کیوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ عمل کے لحاظ سے کون اچھے اور کون برے ہوں گے، اور جو جیسا کرے گا ویسا اس کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے، جس کا اعلان بھی اللہ نے اپنے پیغمبروں کے زبانی صاف کر دیا کہ انسانوں تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے مالک کے سامنے جواب دہی کرنا ہے۔ اس لیے قیامت آئے گی۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو یوم الدین بدلے کا دن، اور یوم الفصل فیصلے کا دن، اور یوم الحساب حساب کا دن فرمایا گیا ہے۔ حساب کے لیے قیامت ہی کیوں؟ دنیا میں فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ اب یہ سوال آتا ہے کہ اس دنیا میں کیوں فیصلے نہیں ہوتے اور بدلے کیوں نہیں ملتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، اس میں امتحان کے لیے آتے ہیں۔ عمل کی جگہ عمل کا بدلہ ملنے لگے تو غیب پر ایمان نہ رہے اور امتحان کا مقصد بیکار ہو جائے۔ پھر یہ کہ عمل برابر جاری ہے، نیکیوں سے بہت سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور توبہ کرنے کا بھی موقع ہے۔ اس لیے یہ مناسب اور صحیح ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی میں فیصلے ہوں اور بدلے دیے جائیں۔ قیامت کے دن جب ختم ہوگا اور سب کے فیصلے ہو جائیں گے تو ہر ایک اپنے اپنے انجام کے مطابق دوزخ میں پہنچے گا۔ وہ گنہگار مومن جو برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، بعد میں جب اللہ جل شانہ کی منشا ہوگی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن جنت سے نکال کر کسی کو کسی دوسری جگہ نہ بھیجا جائے گا۔ قیامت کے فیصلے کے بعد جنت کا فیصلہ ہو جانا ہی سچی کامیابی ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کا آنا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کب آئے گی اس کے بارے میں حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب منشا ہوگی سور پھونک دیا جائے گا تو کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اس کے آنے کا وقت اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ لوگوں کے اعتراض کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے وقت سے پہلے ظاہر نہ فرمائے گا۔ سورہ سبا میں یہ بھی ارشاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، تمہارے لیے وعدہ ہے ایک دن کا، نہ ایک گھڑی اس سے آگے کیے جاؤ گے اور نہ پہلے۔ بہرحال اس سیریز
میدان حشر کے حالت میں ہم جائزہ لیں گے کہ قیامت کے دن کے حالت کیسے ہوں گے، قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی اور کون لوگ رحمت الہی کے سائے میں ہوں گے۔ انشاءاللہ اس سیریز میں ہم تفصیل میں اس کا ذکر کریں گے۔ برائے مہربانی ان پوسٹ کو ترتیب سے پڑھیں اور سنیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے میں ہمارا تعاون کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سب سے بری مخلوق پر قائم ہوگی۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کیا جاتا رہے گا۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کسی ایسے شخص پر قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ چونکہ کسی مسلمان کی موجودگی میں قیامت قائم نہ ہوگی، اس لیے دنیا کے اسی دن و رات کے ہوتے ہوئے اچانک اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیج دے گا جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر مومن اور مسلم کی روح قبض کر لے گی، اور سب سے برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو سب کے سامنے بے حیائی سے گدھوں کی طرح عورتوں سے زنا کرتے ہیں۔ مسواک شریف۔ ٹھنڈی ہوا کے ذریعے تمام مومنوں کو موت دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال لوگوں میں رہیں گے۔ اس دور میں 2 آدمیوں کے بیچ ذرا دشمنی نہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک شام آج کا سیریا کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا بھیج دے گا جس کی وجہ سے تمام مومن ختم ہو جائیں گے اور زمین پر کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں خیر کا یا فرمایا ایمان کا کوئی ذرہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تم مسلمانوں میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر کھو میں داخل ہو جائے گا تو وہ ہوا وہاں بھی داخل ہو کر اس کی روح قبض کر لے گی۔ اس کے بعد سب سے برے لوگ رہ جائیں گے جو برے کرتوتوں اور شرارت کی طرف بڑھنے میں ہلکے پرندوں کی طرح تیزی سے اڑنے والے ہوں گے اور دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں درندوں جیسے اخلاق والے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر انسانی شکلوں میں شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کہ افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ بیٹھے؟ وہ اس سے کہیں گے کہ تو ہی بتا ہم کیا کریں۔ اس لیے وہ ان کو بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت کی پوجا کرنے لگیں گے۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے یعنی قتل و خون، بگاڑ، فساد اور بت پرستی میں پڑے ہوں گے، اور ان کو خوب روزی مل رہی ہوگی اور اچھی زندگی گزر رہی ہوگی کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ سور کی آواز سب ہی سنیں گے۔ جو سنتا جائے گا ڈر کی وجہ سے حیران ہو کر ایک طرف کو گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ 1000 میں 999 دوزخی ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کا حوض لیپ رہا ہوگا۔ وہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا اور پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ ایک بارش بھیجے گا جو اوس کی طرح ہوگی، اس سے آدمی اگ جائیں گے یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک سب کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اے لوگوں چلو اپنے رب کی طرف، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا۔ پھر اعلان ہوگا کہ اس سارے مجمع میں سے دوزخیوں کو الگ کر دو۔ اس پر پوچھا جائے گا اللہ جل شانہ سے کہ کس تعداد میں سے کتنے دوزخی نکالے جائیں۔ جواب ملے گا کہ ہر 1000 میں 999 دوزخی نکالو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں حضرت
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن ہوگا کہ جس کے ڈر اور دہشت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ دن بڑا ہی مصیبت کا ہوگا۔ مسلم شریف۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ قیامت قائم ہونے کے وقت کوئی مسلمان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ اس بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بچائے رکھے جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ دوستوں، میدان حشر سیریز پارٹ 2 بہت جلد پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تب تک یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو اور آگے بڑھنا چاہیے تو ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے میدان حشر سیریز 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔